تو انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے الحمدللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرامین پڑھے تھے، کچھ اقوال پڑھے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے بہت ہی حکیمانہ انداز میں کچھ اس طرح کی باتیں کہی ہیں، ایسے جملے کہے ہیں جن میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کے متعلق اور احادیث کے متعلق جو کچھ ارشادات ہیں ان کے، اسے بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج حدیث کے سلسلے میں ہم مزید دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح کچھ بہت اہم چیزوں کے بارے میں روایت کی ہیں احادیث، اور جس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ان کے مناقب کی طرف آئیں گے۔ تو وضو کی جیسے پچھلے کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآنی تعلیم اور جو سیکھنا اور سکھانے کا جو ایک پروسیس ہے، اس کے بارے میں ان کا جو ارشاد تھا، جو حدیث انہوں نے روایت کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اسی طرح وضو کی اہمیت کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ انہوں نے پہلے، یہ اس طرح سے آتا ہے پورا واقعہ، کہ بلات نامی ایک جگہ پر انہوں نے وضو کیا، پھر فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر قرآن کی آیت جس میں علم چھپانے کی وعید ہے، یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ اس کو چھپائے تو اس کے لیے وعید کی گئی ہے، وہ نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے کیا، پھر وہ داخل ہوا، یعنی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، تو اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک کے دورانیے میں اس کے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشخبری کی بات تھی۔ اور عورتیں کہیں گی کہ ہم مسجد نہیں جاتے، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے لیے مسجد جانا فرض نہیں ہے، تو وہ اگر گھر میں بھی ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے جو گناہ ہیں، وہ ان کے لیے بھی اس میں ایک بشارت ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حمران رحمۃ اللہ علیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، اور پھر اس کے بعد ہنسے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس جگہ کے قریب پانی منگوایا اور وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ پھر آپ ہنسے اور پوچھا الا تسألونی ما اضحکنی، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کے لیے پانی لے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سارے گناہ دھو دیتا ہے، اور جب اپنے بازو دھوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سر کے گناہ ختم کر دیتا ہے، اور پاؤں دھوتا ہے تو اسی طرح پاؤں کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس پوری اگر حدیث کو دیکھیں تو اس میں کس طرح انہوں نے پہلے اتباع رسول کی، کہ کس طرح انہوں نے اسی جگہ پر پانی منگوایا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، پھر اسی طرح مسکرائے بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں سے اسی طرح سوال کیا کہ تم نے میری مسکراہٹ کی وجہ کیوں نہیں پوچھی، اور پھر یہ حدیث بیان کی۔ تو سبحان اللہ، ان لوگ کی باتوں میں کیسے اثر نہ ہو، کیونکہ ان کی بات صرف بات نہیں ہوتی بلکہ پوری اتباع کے ساتھ وہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے وضو کے بارے میں۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق پورا وضو کیا تو فرض نمازیں ان کے درمیانے اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یعنی ظہر اور عصر کے درمیان انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے عصر کے لیے وضو کیا تو ظہر اور عصر کے درمیان کے جو گناہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اس وضو کو کفارہ بنا دیتے ہیں اور وہ گناہ اس شخص سے دور کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کے لیے بات آتی ہے. اگر کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر دائیں ہاتھ پر انڈیل کر اسے دھویا، پھر دائیں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال کر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے اور فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں اس طرح ادا کی کہ دل میں کوئی خیال نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دے گا. یعنی پوری دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھی. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ خیال آ جاتا ہے اور انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، اس خیال میں محو نہیں ہو جاتا، کھو نہیں جاتا کہ پتہ چلا کہ پڑھ کچھ رہے ہیں اور منہ سے نکل کچھ رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو خیال میں ڈالا جائے کہ اچھا چلو یہ تو نماز ہم پڑھتے ہی ہیں، ہم آٹومیٹیکلی جو کچھ ہم کو پڑھنا ہے وہ سب ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، لہٰذا جس خیال کو بھی دل میں جگہ مل چکی ہے اسی پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ پھر غلط طریقہ ہے. تو ایسا وضو جس کے بعد 2 رکعتیں انسان پڑھے جس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے کہ اس کے تمام گناہ سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اس تحیۃ الوضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ایک بات فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں جنت کے سیر پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے بلال کے قدموں کی آواز سنی، اور جب میں نے معلوم کیا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے معراج سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ پھر ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب بھی وضو کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہمیت کی بات ہے. آپ دیکھیں اس تحیۃ الوضو کے بہت فائدے ہیں. جب ہم وضو کر کے آتے ہیں واش روم سے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی فرض نماز کے لیے یکسو کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں تو طبیعت میں ایک طرح کی یکسوئی آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر کے جن کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے اور ابھی وہ واش روم سے آئے اور ایک دم ان کو تھکن کا سا احساس ہو رہا ہے، وہ اگر بیٹھ کے بھی 2 رکعت پڑھیں، بہتر تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، لیکن اگر بیٹھ کر بھی پڑھیں تو طبیعت ایک دم پرسکون ہو جاتی ہے اور نماز کے لیے انسان ذہنی طور پر بہت اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے. تو تحیۃ الوضو کی بہت اہمیت ہے. سارے دن میں ہر وقت اگر نہ بھی صحیح تو کم از کم کوشش کریں کہ ایک وقت تو کم از کم دن میں ضرور تحیۃ الوضو پڑھیں. وضو تو ہم کرتے ہی نا، 5 بار نہ صحیح تو 3 بار 2 بار تو وضو کرنا ہی ہوتا ہے. جاڑوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، ایک وضو سے انسان کئی نمازیں پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وضو قائم ہے تو ایک سے دوسری نماز بھی ایک وضو سے پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جب بھی وضو کریں کوشش کریں کہ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے، اول وقت جو نماز پڑھے گا اس کے لیے تو بہت گنجائش ہوتی ہے، تو پھر اس نماز کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں کیونکہ اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی کوشش کرنا، ہمیں عادت ڈالنا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے لیے اس میں سے باتیں لیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر کوئی شخص اسے سچے دل سے کہے تو اس پر آگ حرام ہو جائے گی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں وہ کون سا کلمہ ہے. اس سے مراد وہی کلمہ اخلاص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تاکید کی اور ان کے لیے ضروری قرار دیا. یہ تقویٰ کا کلمہ ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ان کی موت کے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ان کی موت کے وقت ترغیب دیتے رہے، یعنی کون سا کلمہ ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جانتا تھا سے مراد یہاں یہ نہیں کہ خالی بس وہ جانتا تھا، مراد یہ ہے کہ اس نے اس بات کی گواہی دی، اقرار کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران مؤذن آپ کے پاس آیا اور نماز کے لیے کہا۔ آپ نے پانی والا ایک برتن منگوایا جس میں تقریباً 1 مد پانی ہوگا۔ اس سے وضو، ایک پیمانہ ہوتا تھا جیسے اب ہمارے یہاں لیٹر ہوتا ہے، اس طرح سے اس وقت مد کے نام سے ایک پیمانہ ہوتا تھا۔ اس سے انہوں نے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر ظہر کی نماز پڑھی تو اس کے صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک کے دورانیے میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عصر کی نماز پڑھی تو ظہر اور عصر کے درمیانے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر نماز مغرب ادا کی تو عصر اور مغرب کے دوران کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عشاء کی نماز ادا کی تو عشاء اور مغرب کے درمیانے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر شاید رات گناہوں میں لت پت ہو کر گزارے، پھر اگر اس نے اٹھ کر وضو کیا اور صبح کی نماز ادا کی تو عشاء سے فجر تک کے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، یہ نیکیاں ہیں اور باقیات کیا ہیں؟ یعنی اس میں 2 چیزیں بتائی گئی نا، باقیات بھی اور نیکیاں بھی۔ تو باقیات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا باقیات ہیں۔ یعنی یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو انسان کے اعمال میں باقی رہتی ہیں، لکھی جاتی ہیں اور ان کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ زبان پر کتنے ہلکے ہیں کلمے، چلتے پھرتے انسان پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی، الحمدللہ بھی، اللہ اکبر بھی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی۔ سب کو یاد ہوتے ہیں، سب کو ان کے فضائل بھی پتہ ہیں، اور یہ اتنے آسان ہیں کہ ان کو چلتے پھرتے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صرف بات کیا ہے کہ ہمیں یاد رہیں اور ہم اپنے ان اوقات کو جس میں ہم چپ کر کے رہتے ہیں، ان کلموں کو پڑھنا اپنی عادت بنائیں انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کرنے پر زبردست وعید کے بارے میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم کو ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ بیتا فی النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بہت زبردست وعید ہے اور اس میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کہہ دینا کسی بھی بات کو کہ یہ حدیث ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر اس کے علم کے اس کو حدیث بتا دینا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اگر کوئی حدیث آپ کو واقعی معلوم ہے لیکن اس کے الفاظ آپ کو یاد نہیں ہیں اور آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ مت کہیں کہ یہ حدیث ہے۔ اگر حدیث آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لفظ بلفظ وہ حدیث یاد ہو، تب آپ اس کو حدیث کہہ کر کے کسی دوسرے کو بتائیں۔ اگر وہ لفظ بلفظ نہیں یاد ہے، کہیں پر یاد ہے کہیں پر چھوٹ گئی یا وہ الفاظ مختلف ہو گئے ہیں، تو اس کو حدیث کہنا یا قرآن کہنا یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ اس سے گویا اس طرح ہے جیسا کہ حدیث اور قرآن کے ساتھ جھوٹ کو منسوخ کیا جائے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست وعید ہے کہ وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے۔ تو جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی بات ہے، لہٰذا اس میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مناقب یعنی کچھ صفات، ان کی کوالٹیز، ان کی جو ان کے اندر ان کے کردار میں ہمیں
جھلکتی نظر آتی ہیں، کچھ واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلم تھا، حلم و بردباری، حلم کہتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مزاجی، بردباری، تو ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنے اقوال، افعال، احوال میں بڑی شدت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ کئی واقعات آپ کے حلم اور ضبط نفس پر شاہد ہیں۔ آپ کے حلم کی سب سے اعلیٰ مثال اس وقت سامنے آئی جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، یعنی آپ کے شہادت کے وقت۔ انشاءاللہ شہادت کا واقعہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے اور اس کا کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کو میں نے بالکل ایک الگ کلاس کے لیے رکھا ہے اور اس کو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج اس سے پہلے کی کچھ چیزیں جو اہم ہیں، تو یہاں پر یہ جو بات ہے بلوائی، تو جو لوگ اس وقت جنہوں نے بغاوت کی تھی وہ لوگ مراد ہیں۔ تو اس وقت جب ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، یعنی گھیر رکھا تھا، آپ نے انصار و مہاجرین سے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر رہنے دو، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، حالانکہ وہ دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ کے حلم کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تھا۔ آپ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کا خون بہنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، چاہے اس کے لیے خود ان کی جان چلی جائے، کیونکہ جس وقت یہ گھراؤ کیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا، تو اس وقت جو مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے اس بات کی پیشکش کی تھی کہ اگر آپ کہہ دیں تو ہم ان بغاوت کرنے والوں کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ صرف ان کی ذات کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کا خون بہے اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں، کیونکہ بظاہر تو جن لوگوں نے محاصرہ کیا تھا وہ کفار نہیں تھے، مشرکین نہیں تھے، وہ بھی مسلمانوں کی ہی ایک جماعت تھی، بس شیطان نے جن کو بہکا رکھا تھا اور غلط خیالات ان کے دماغوں میں ڈال رکھے تھے۔ اور دوسری طرف مدینے کے وہ انصار و مہاجرین تھے جو آپ کے ساتھی تھے، تو وہ چاہتے تو ان لوگوں کو وہاں سے ہٹوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی ذات کی وجہ سے خون بہایا جائے۔ اسی طرح بہت زیادہ عالی ظرف اور فراخ دل تھے۔ عطا بن فروخ مولا قریش فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے زمین خریدی، اس نے رقم لینے میں دیر کر دی، یعنی پیسے لینے نہیں آیا۔ انہوں نے زمین خریدی اس سے، اور جو بیچنے والا تھا وہ اپنے پیسے لینے نہیں آیا، کچھ دن تک نہیں آیا۔ آپ اس سے ملے اور فرمایا کیا وجہ ہے، تم اپنے پیسے لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ہر شخص مجھے ملامت کر رہا ہے کہ تو نے زمین سستے داموں میں بیچ ڈالی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اسی وجہ سے تم پیسے لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو آپ اپنی زمین واپس لے لیں یا اپنی رقم لے لیں، یعنی کہ اب آپ نے سودا کر دیا، بیچ تو دیا میرے ہاتھ، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ اپنی زمین لے لیجئے واپس، آپ اور کسی کو بیچ دیجئے۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے جو خرید و فروخت اور اپنا حق لینے دینے میں نرمی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے نا، یہ معاملات سے متعلق بات ہے کہ خرید و فروخت میں اور اپنا حق لینے دینے میں نرمی اور فراغ دلی سے جو مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ اس میں سختی کا معاملہ کرتے ہیں، بس آپ نے بیچ دی تو بیچ دی، اب آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ جانیں، فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ہمارا فائدہ ہے، ہم کیوں ہم اس کو آپ کو واپس کریں۔ اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں روزمرہ کے حالات میں، لہٰذا ان کا رویہ اس میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ خرید و فروخت میں اعلیٰ ظرفی کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر نہایت کریم اور زاہد انسان تھے۔ آپ کے نزدیک زندگی کا مقصد عمدہ اخلاق کی تکمیل تھا، اور عمدہ اخلاق میں سب سے اہم وصف ایثار اور قربانی ہے۔ آپ دنیا کو عمدہ اخلاق کے لیے قربان کر دیتے تھے، لیکن دنیا کی وجہ سے اچھے اخلاق پر کبھی ضد نہیں آنے دیتے تھے، اچھے اخلاق کو کبھی قربان نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی کسی بھی دنیاوی مصلحت کے خاطر لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔
اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ان کی ایک خوبی ان کی نرم خوئی اور نرم مزاجی بھی تھی. آپ رعایا کے لیے نہایت نرم مزاج اور شفیق تھے. آپ اس بات سے بہت محتاط رہتے تھے کہ آپ کی طرف سے کسی کو کوئی معمولی سا دکھ بھی پہنچے اور انہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت براری نہ ہونے پائے. لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے ان کے حالات کا پتہ لگاتے رہتے تھے تاکہ کمزور کی مدد کر سکیں اور طاقتور سے کمزور کو اس کا حق دلا سکیں. عمران بن عبداللہ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے نکلے. اپنے معمول کے دروازے سے داخل ہوئے تو کوئی شخص آپ سے ٹکرا گیا. آپ نے فرمایا دیکھو یہ کیا معاملہ ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص خنجر یا تلوار سے مسلح ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم ادھر کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آخر کیوں؟ اس نے کہا کہ یمن میں آپ کے گورنر نے مجھ پر ظلم کیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اس کی شکایت کیوں نہیں کی؟ پھر اگر میں تم سے انصاف نہ کرتا یا اپنے عامل کی حمایت کرتا تب تم مجھ سے سلوک کر سکتے تھے. پھر آپ نے وہاں موجود لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین، دشمن کو اللہ نے قابو میں دے دیا ہے، لہٰذا قتل کر دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا. پھر اس شخص سے فرمایا جاؤ کوئی ضامن لے آؤ، یعنی کوئی ایسا شخص لے آؤ جو تمہاری ضمانت لے لے کہ میری خلافت میں تم کبھی مدینے میں داخل نہیں ہوگے. وہ اپنی قوم کا ایک ضامن لے آیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، یعنی کہ اس نے کسی کو اپنی ضمانت کے لیے پیش کر دیا کہ شخص میری ضمانت لے لے گا کہ میں مدینے میں اب کبھی نہیں آؤں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا. تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جان لینے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس شخص کو، کہ وہ وہاں سے چلا جائے. اور قتل کا ارادہ کرنے والے پر مکمل قابو پا جانے کے بعد اسے معاف کر دینا، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے عفو و درگزر کی کہ کس طرح انہوں نے ایسے شخص کو معاف کر دیا جو ان کی جان کا لاگو تھا. اسی طرح ان میں عجز و انکسار بھی بہت زیادہ تھا. عبداللہ رومی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھتے تو وضو کے لیے خود ہی پانی لے لیتے. آپ سے کہا گیا کہ خادم کو حکم دے دیا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے پانی وغیرہ کا بندوبست کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رات کا وقت ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کام خود کر سکتا ہوں اور خود کر لوں گا. تو اسی طرح مسلمان کو چاہیے، ایک مسلمان کے لیے اس میں سبق ہے کہ اپنے ماتحتوں کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا فرما بردار بنایا، خیال رکھیں، ان کے احساسات، جذبات، ضروریات اور آرام وغیرہ کو اہم سمجھیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور انسانی ضروریات انہیں بھی لاحق ہیں. ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کے تواضع اور عجز و انکسار کی ایک نہایت عمدہ مثال یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے. راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. آپ ان کے ادب میں سواری سے نیچے اتر پڑے. آپ کون تھے؟ خلیفۃ المومنین تھے، امیر المومنین تھے، اس وقت کی، اپنے وقت کی سب سے بڑی ہستی تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جا رہے تھے پیدل، لہٰذا ان کے ادب میں سواری سے نیچے اتر پڑے. اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا خیال کرتے ہوئے احتراماً سواری سے اتر آئے. تو یہ احترام اور یہ ادب جو تھا، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھا، اور اس وقت کے لوگوں میں یہ ادب موجود تھا. اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اس شخص میں مفہوم ہے کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے. اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ چیز واقعی مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ان کی حتک ہے، بے عزتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کریں. اور اسی طرح بڑے بھی ہر وقت کی ڈانٹ ٹپٹ کو اپنا شعار بنائے رہتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ گویا چھوٹے ہیں اس لیے کہ وہ ان کا کہنا مانیں، اور شفقت کا دور دور پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں کہ دین کے لیے انتہائی خطرناک ہیں.
بڑوں کا ادب نہ کرنا اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے، تو ہمیں محنت کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو لائیں۔ دیکھیں، باادب جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے کہا گیا کہ ایسے انسان کی عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ جو شخص باادب ہوتا ہے، ادب والا ہوتا ہے، اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ پہلے مجھے اس چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسے شخص کی عمر میں برکت کیسے ہوتی ہے جو باادب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھی خوبی ہے، لیکن عمر میں برکت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن جب سوچا بیٹھ کر کے اور پڑھا بھی اس کے بارے میں، تو یہ بات سامنے آئی کہ ہم جب کسی کا ادب کرتے ہیں، مؤدب ہوتے ہیں اس کے سامنے، تو وہ دل سے ہم کو دعا دیتا ہے، اور وہ دعا ہمارے لیے عمر میں برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اکثر آپ نے بڑوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، آپ نے جا کے ان کو سلام کیا، ان کا کوئی کام کر دیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے۔ اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں نا، تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوتی ہیں اور انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی عادت بچوں میں ڈلوائیں۔ اگر وہ مؤدب نہیں ہوتے، ان کو ادب کے طور طریقے سکھائے جائیں، کیونکہ یہ بات آتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کر رکھے۔ یعنی اگر اس کو کوڑا لٹکا کر رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں ان پر سختی بھی کرنی پڑے تو سختی کی جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے، کیونکہ بچپن میں جو عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں وہ پھر ساری زندگی باقی رہتی ہیں۔ آج جو ہمارے گھروں کے بڑے لوگ ہیں، وہ آپ دیکھیے، ان سے بھی بڑے اگر بزرگ کوئی موجود ہیں تو ان کے سامنے ان کا ادب کا لیول بالکل مختلف ہوتا ہے بنسبت ہمارے چھوٹے لوگوں کے، یعنی کہ ہماری جنریشن کے بعد والے لوگوں کا جو ادب کا لیول ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور اس کو وہ فرق سمجھتے ہیں کہ گویا یہ ہمارا حق ہے، ایسے ہی آج کل کا دور ہے، ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں جو ادب سکھاتا ہے وہی اصل ہے، اور اسی پر چلنا ایک اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سب سے پہلا ادب جو ہمیں سکھایا گیا وہ اپنے والدین کا سکھایا گیا۔ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، والدین کے سامنے کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا، ان کو کسی بھی چیز سے اذیت پہنچتی ہے اس کام کو ان کے سامنے کرنا، ان کے سامنے بے ادبی کے ساتھ بیٹھنا، بے ادبی کے ساتھ ان سے مخاطب ہونا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آج کے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں، اور اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے۔ جب آج اگر ہمارے بچے اس درجے میں بے ادب ہوں گے تو پھر وہ اپنے آگے آنے والوں کی کیا تربیت کریں گے؟ آج بچے استادوں کو ان کا نام لے کر کے مخاطب کرتے ہیں، حتیٰ کہ والدین تک کو ان کا نام لے کر کے مخاطب کرتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ رشتوں کے احترام کے ساتھ ان ناموں کو پکارا جائے۔ ہمارے وقتوں میں تو یہ حال تھا کہ یعنی کہ ایک اور اضافی چیز بھی رشتے کے ساتھ لگائی جاتی تھی، یعنی خالی پھوپھی نہیں، پھوپھی جان، پھوپھی امی، کچھ نہ کچھ ضرور، جس سے ان کی عزت کا مزید اظہار ہو سکے کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ اسی طرح سے اور مختلف جو گیسچرز ہیں ادب کے، احترام کے، وہ نظر آتے ہیں، اور ان کا ایک بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے خاندان پہ، معاشرتی زندگی پہ، آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیال بڑھتا ہے، بڑوں کے دلوں میں بچوں کے لیے شفقت کا جذبہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو احترام کے ساتھ پکاریں تو وہ آپ کو زیادہ، وہ آپ کا خیال کرے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑے کے ساتھ آپ احترام کا معاملہ کریں اور وہ آپ کے ساتھ سختی کا ہی معاملہ کرتا رہے۔ بڑا ہو یا برابر والا ہو یا چھوٹا ہو، کسی کا بھی ادب کرنا انسان کے لیے خود اس کی اپنی خوش نصیبی کو دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ آگے ہم تھوڑا سا کچھ اور ان کی صفات کو پڑھتے ہیں، کچھ مناقب کو اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیا کے ساتھ مزین کیا تھا، بہت باحیا تھے، اور خیر اور بھلائی کا مرکز، رحمت و شفقت کا منبع تھے، اور بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور بیٹھ گئے ان کے احترام میں، اور اس طرح سے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں. تو یہ ان کے خوبیوں میں سے ایک بہت نمایاں خوبی تھی. اسی طرح بہت زیادہ جود و سخا والے تھے، بہت سخی و کریم تھے، اور آپ کی سخاوت کے جو واقعات اور اثرات ہیں وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت سنہری باب ہیں. ہم نے اس سے پہلے کچھ واقعات پڑھے بھی، جس میں غزوہ تبوک میں مجاہدین کی تیاری اور مسلمانوں کے لیے بیر روما کے خریداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع، اور عہد صدیقی میں قحط سالی کے دوران پورے قافلے کے غذائی سامان کی فقراء میں تقسیم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں. اسلام لانے کے بعد آپ ہر جمعے کو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرتے تھے. ہر جمعے کو ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرتے تھے. آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً 2400 ہے. 2400 یعنی تقریباً 2500 کے قریب. بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو خود بہت بڑے سخی تھے، ان کے ذمے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50,000 درہم تھے. ایک دن سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی رقم کا بندوبست ہو گیا، لہٰذا آپ اپنی رقم لے لیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رقم آپ ہی کی ہے، اسے آپ اچھے کاموں میں لگا دیں، اور یعنی کہ وہ قرض اپنا انہوں نے معاف کر دیا. تو جود و سخا کی عظیم خوبی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں منفرد نظر آتی ہے. آپ نے اپنا مال اللہ کے دین کی خدمت، اسلامی سلطنت کی تعمیر و ترقی، جہاد فی سبیل اللہ اور معاشرتی کاموں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، اور اس میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے غزوہ احد میں بہادری کے جوہر دکھایا، جس طرح صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے موقع پر ان کی بہادری نظر آتی ہے کہ کفار کے درمیان بے جھجک چلے گئے. اور اسی طرح سے ہمیں اس وقت نظر آتی ہے ان کی یہ بہادری جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور آخر میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح اس بات پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ مسلمانوں کا خون بہے ان کی ذات کے لیے. تو یہ ایک بہادری کی مثال ہے. اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور کوئی بات انہوں نے دوسروں کی اس مسئلے میں قبول نہیں کی. بہت لوگوں نے ان کو چاہا کہ سیو کر لیں، ان کو مدینے سے باہر نکال دیں، مکے پہنچا دیں، کہیں ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں ان کی حفاظت ہو سکتے ہو، لیکن انہوں نے کسی بات کو اختیار نہیں کیا اور کہا کہ بزدل شخص کبھی یہ موقف، بزدل اگر کوئی ہے تو یہ موقف اختیار کر سکتا ہے، لیکن ایک مجاہد، ایک بہادر انسان کے شایان نشان یہ باتیں نہیں ہیں. اسی طرح ہمیں بعض واقعات سے ان کی مستقل مزاجی اور دور اندیشی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی تو فرمایا تھا کہ تعجب ہے اے عثمان، آپ تو دور اندیش، سمجھدار اور مستقل مزاج آدمی ہیں. حق و باطل کی تمیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بت کیا ہیں جن کی ہماری قوم پوجا کرتی ہے؟ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا. تو ان کی مستقل مزاجی اور دور اندیشی کے اور بھی کئی واقعات آتے ہیں. اسی طرح سے صبر و تحمل کی مثال تھے، اور امت کے مفادات جب پیش نظر ہوتے تھے تو پھر وہ اپنے مفادات کو پیچھے ڈال دیتے تھے. اور اس کے لیے بھی ہمیں ان کی شہادت کے وقت کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سبق نظر آتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے معلوم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے خون کے بارے میں حد درجے محتاط تھے کہ کسی کا بیجا خون نہیں بہاتے تھے. آپ توہین آمیز رویہ اختیار کرنے والوں اور قتل کا ارادہ رکھنے والوں کے بارے میں بھی نہایت صبر کا مظاہرہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب
بلوائیوں نے آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آپ کا محاصرہ کر لیا تو مسلمان آپ کے پاس مدد کرنے اور خارجیوں سے لڑائی کرنے کی اجازت طلب کرنے آئے۔ آپ نے انہیں لڑائی سے روک دیا اور فرمایا، بہت اہم ان کے جملے ہیں، آپ نے انہیں لڑائی سے روک دیا اور فرمایا، جو میرا فرما بردار ہے وہ ہرگز لڑائی نہ کرے۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ مکے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں حرم کی بے حرمتی کا سبب نہیں بننا چاہتا، یعنی اگر میں وہاں گیا اور وہاں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو گویا وہ حرم کی بے حرمتی ہوگی۔ لوگوں نے کہا، آپ شام چلے جائیں۔ تو جواب دیا کہ میں اپنے ہجرت کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، یعنی مدینہ میں ہجرت کر کے آیا اور یہ میرا دار الہجرہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے کہا، پھر ان سے قتال کیجئے، یعنی جو آپ پر چڑھ کر کے آ گئے ان سے آپ قتال کیجئے۔ تو فرمانے لگے کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے لڑائی بھڑکانے والا نہیں بننا چاہتا۔ سبحان اللہ، اپنی ذات کے لیے کسی بات کو قبول نہیں فرمایا، حالانکہ ان طور طریقوں میں سے اگر وہ کسی چیز کو اپنا لیتے تو ایک طرح سے ان کی حفاظت کا ایک جواز بن جاتا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کی صفت سے مزین تھے۔ عبداللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ جن دنوں آپ محصور تھے، یعنی لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا، میں آپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور عالم ہیں، اور اس وقت عالم یہ ہے کہ فتنہ برپا کرنے والوں کا امام عبد الرحمن بن ادیس بلوی ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، یعنی آپ نماز پڑھانے کے حقدار ہیں، امام ہیں، اور نماز ہمیں پڑھا کیونکہ ان کو تو گھر میں بند کر دیا تھا نا، بالکل گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو باہر جب نماز ہوتی تھی تو یہ شخص جو بلوائیوں کا سردار تھا یہ نماز پڑھاتا تھا۔ تو کہنے لگے، میں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کا شمار لوگوں کے اچھے اعمال میں ہوتا ہے، لہٰذا جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو، اور جب وہ برائی کریں تو ان کی برائی سے بچو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑے دل کی بات ہے کہ دشمن ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز ایک اچھا عمل ہے۔ اب اگر وہ تمہیں نماز پڑھا رہا ہے تو تم نماز اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ ایک اچھا عمل کر رہا ہے۔ ہاں، وہ اس نے محاصرہ کر رکھا ہے، وہ دوسری برائیاں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں تم شامل ہو۔ حالانکہ اگر وہ شخص جو ان کے پاس آئے تھے وہ اس کو اور بھڑکا دیتے کہ ہاں اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا، تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت باجماعت پڑھنے سے محروم ہو جاتی۔ اس وقت کیوں محروم ہو جاتی؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز پڑھا نہیں سکتے تھے، ان کو تو گھر میں بند کر دیا ہوا تھا۔ اسی طرح ابن شبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے پاس گئے، وہ اونٹنی کو چارہ ڈال رہا تھا۔ آپ نے اس کی کوئی کوتاہی دیکھی تو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا کان مروڑ دیا۔ پھر شرمندہ ہوئے تو غلام سے کہا کہ بدلہ لے لو۔ غلام نے انکار کیا تو اسے بدلہ لینے پر مجبور کیا، بالا آخر اس نے آپ کا کان پکڑ کر مروڑا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سختی سے پکڑو، حتیٰ کہ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے تو فرمایا، آخرت کے قصاص سے یہ قصاص بہتر ہے، یعنی آخرت کے بدلے سے یہاں دنیا میں یہ بدلہ لینا بہتر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی عبادات نہایت کوشش اور خوبی سے بجا لاتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بتاتے ہیں، کون سا فرمان ہے یہ؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرما برداری کرتا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ یہ فرمان، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر بھی ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں فرمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف
اشارہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جمعے کی رات کو قرآن کا آغاز فرماتے تھے، اور جمعرات کی رات کو یعنی اگلی یعنی جمعے کے بعد ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ، اور پھر جب جمعرات آتی تھی جمعرات کی رات کو قرآن ختم کرتے تھے، یعنی آلموسٹ 1 ویک میں 1 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتے اور رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے تھے۔ آپ کے خطبے کا ایک چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ دانا وہ ہے، یعنی عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو سنوار لے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر لے، اللہ کے نور سے قبر کے لیے روشنی کا سامان کر لے، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ اسے بصارت کے باوجود روز قیامت اندھا نہ کر دے۔ اور روز قیامت اندھا کون اٹھنے والا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے اپنی اس دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اس دنیا میں اندھا بنا رہتا ہے، لہٰذا روز قیامت پھر وہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور جب وہ پوچھے گا کہ دنیا میں تمہیں دیکھتا تھا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تو میرے احکام سے اسی طرح سے اندھا بنا رہتا تھا کہ گویا تو انہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا آج تجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو ایسے حالات سے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بھی منقول ہے کہ اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں اور مجھے علم نہ ہو کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے، تو میں خواہش کروں گا کہ اپنے ٹھکانے کا علم ہونے سے پہلے مٹی ہو جاؤں، یعنی کہ اتنا خوف زدہ ہوں کہ اگر میں دونوں کے درمیان کھڑا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ، اور مجھے پتہ نہیں کہ میں کدھر جانے والا ہوں، تو میری تمنا ہوگی کہ میں مٹا دیا جاؤں اس سے پہلے کہ میرے بارے میں کوئی اعلان نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میرے لیے اعلان ہو جائے کہ میں دوزخ میں جانے والا ہوں۔ خوف کی وجہ سے یہ بات کہتے تھے۔ آپ جب آخرت کا تذکرہ فرماتے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، روح مضطرب ہو جاتی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ جب قبر اور حشر کے حالات اور حساب کتاب کا تصور فرماتے تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس آپ روتے ہیں۔ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس کے عذاب سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مزید فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کے قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر سب سے بڑھ کر پریشان کن ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے فرماتے تھے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کو، اس طرح کی احادیث یاد تھیں، اور اس کی بنیاد پر ان کے اندر حد سے زیادہ خوف و خشیت تھا قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ اسی طرح یہ بات معروف ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہت بڑے سرمایہ داروں اور اہل ثروت میں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود آپ کے بارے میں ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کے زہد پر دلالت کرتے ہیں۔ حمید بن نعیم کا بیان ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دعوت پر مدعو تھے، چنانچہ دونوں نکلے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بہتر تھا کہ ہم اس دعوت پر نہ جاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کس لیے؟ فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ اس دعوت کی بنیاد کہیں فخر و مباحات پر نہ ہو، یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ جو دعوت کی جا رہی ہے یہ صرف فخریہ طور پر نہ کی جا رہی ہو، لہٰذا میں سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا اس دعوت میں۔ تو ان کی یہی سوچ تھی کہ جس نے انہیں دنیا کے جاہ و جلال کے خاطر مال خرچ کرنے سے دور کر رکھا تھا، اور دین کے معاملے میں مال خرچ کرنا اور جود و سخا کرنا ان کے لیے آسان کر رکھا تھا۔
ایک اور واقعے سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور خلافت میں دیکھا کہ آپ خچر پر سوار تھے اور پیچھے آپ کا غلام نائل بھی سوار تھا۔ سواری کیا تھی؟ خچر، کوئی عمدہ نسل کا گھوڑا نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، اور پھر پیچھے سوار کون تھا؟ آپ کا غلام۔ یعنی انسانی مساوات کا ایک بہترین نمونہ۔ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور خلافت میں مسجد میں چادر اوڑھے سوئے ہوئے دیکھا۔ کوئی دربان ان کے پاس نہ تھا، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے۔ شرحبیل بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شاہانہ کھانا کھلاتے، یعنی بہت عمدہ کھانا کھلاتے، اور خود گھر جا کر سرکے اور زیتون کے تیل سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو یہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد کی چند مثالیں ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی زہد اختیار کرتا ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو بہت روک کر رکھنے والا ہو دنیا کے معاملے میں، اور وہ متوسط طبقے سے، غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہو، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی چنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ناز و نعمت میں پلا ہو تو اس کا زہد واقعی حیران کن ہوتا ہے، اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے، اس لیے کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو شاخرچ اور راحت طلب بنا دیتی ہے۔ کسی دولت مند آدمی کا زاہد ہونا یقیناً اس کے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہونے کی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے اپنے نفس پر غلبہ حاصل نہ ہو اور وہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ناقابل توجہ نہ سمجھتا ہو۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کی قوت ایمانی اور خواہشات اور نفس پر، ان کی جو قوت ایمانی تھی وہ خواہشات اور نفس پرستی پر غالب تھی۔ آپ نہ صرف ایک بڑے زاہد انسان تھے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بھی تھے جو دولت مند ہونے کے باوجود دنیا سے زہد اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان، عمل اور کردار سے ہر آن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ ایک دن کچھ لوگوں کو شک کی بنا پر پکڑنے گئے، لیکن وہ لوگ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ایک غلام آزاد کیا کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی رسوائی نہیں ہوئی۔ پکڑنے گئے تھے لیکن وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، تو آپ نے اس بات پہ شکر ادا کیا، کوئی غصہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھوں کو ایک غلط کام میں پڑنے سے بچا لیا اور اس کے لیے غلام آزاد کیا شکر کے طور پہ۔ کبھی بھی کوئی اچھا کام ہو جائے آپ سے تو اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ میری کوئی خوبی تھی، میں نے کر لیا یہ کام، بلکہ ہماری زبان سے ایک کلمہ ادا ہونا چاہیے، وما توفیقی الا باللہ۔ ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی اس کام کو کرنے کی، لیکن یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، کیونکہ جب انسان یہ کلمہ کہتا ہے وما توفیقی الا باللہ، اور یہ کلمہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ خاص طور سے ایسے کلمات ہیں جو انسان کے فخر و غرور کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو بندہ بن کر رہنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ فخر و غرور اور کبر میں نہیں مبتلا، بلکہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس کو توفیق دی ہے تبھی وہ یہ کام کر پایا ہے۔ تو اپنے آپ کو جب بھی کوئی آپ کی تعریف آپ کے منہ پر کر دے یا کسی طرح کا آپ کے اندر خود بھی احساس پیدا ہونے لگ جائے کہ مجھ سے یہ کام بہت بڑا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر ضرور ان کلمات کو کہہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمارے اندر ایک جو ہوتی نا سیلف پریز، وہ نہ پیدا ہونے پائے، اپنی تعریف کی خواہش یا اپنی تعریف کو خود سمجھنا کہ ہم تعریف کے لائق ہیں، یہ جذبہ پیدا ہو جانا انسان کو پھر فخر اور کبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی اچھا کام ہم سے ہو جاتا ہے تو شکر کے طور پر کوئی نیکی کا کام مزید کریں، مثال کے طور پر صدقہ کچھ کر دیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے فلاں اچھا کام کرا لیا، لہٰذا شکر کے طور پر میں یہ صدقہ کرتی ہوں، شکر کے طور پر 2 نفل پڑھ لیں، شکر کے طور پر جا کر سجدہ شکر کر لیں
اور سجدہ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آدمی سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیحات پڑھے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ختم کر دے اس کو. ایک سجدہ کر لیں، 2 کر لیں، ہر نماز کے بعد کر لیں. جن نمازوں کے بعد سجدہ نہیں ہے جیسے فجر اور عصر کے بعد، اس کے علاوہ تینوں نمازوں کے بعد کر سکتے ہیں. یا کسی بھی وقت بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے فلاں چیز سے نوازا، اللہ اکبر کہہ کے انسان سجدہ شکر کر لے اس وقت پر. تو اللہ کے نزدیک ان سجدوں کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک مقربین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو شکر کی نعمت سے مالا مال ہے. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے اور اپنی جتنی بھی توفیق ملی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنے والے ہی سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں. ورنہ کسی بھی کام کو، اچھے کام کو یہ سمجھنا کہ ہمارے ذریعے سے ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، پھر انسان کو شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس تکبر سے. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شفیق اور محب انسان تھے، یعنی لوگوں سے محبت کرنے والے اور شفقت کرنے والے انسان تھے. آپ مسلمانوں کے احوال اور مشکلات کے خبرگیری کرتے تھے. غیر موجود احباب کے گھر والوں کو اطمینان دلاتے تھے، یعنی جو لوگ کہیں لشکر کے ساتھ گئے ہوئے ہیں یا اور کسی مسئلے کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور ہیں تو ان کے گھر والوں کی بھی خبرگیری کرتے تھے، ان کو اطمینان دلاتے تھے. اسی طرح کوئی نیا شخص آتا تھا مدینے میں اور آپ کے پاس لایا جاتا تھا یا وہ خود آتا تھا، اس کو تسلی دیتے تھے. مریضوں کی تیمارداری فرمایا کرتے تھے. اسی طرح وہ جمعے کے دن نکلتے اور ممبر پر آپ بیٹھ جاتے، مؤذن اذان کہتا اور آپ خطبے کے دوران لوگوں سے آنے جانے والوں اور مریضوں کا حال دریافت فرماتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کا بہت خیال رکھتے تھے. ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کا سامان بہم پہنچاتے اور چھوٹے بچوں کے لیے بیت المال سے وظائف دیتے تھے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھا. اس میں ہر شخص کو اللہ کے مال یعنی بیت المال سے حصہ ملتا تھا. بیت المال میں جو کچھ جمع ہوتا تھا، بہت غنیمتیں آتی تھیں، بہت خراج کا پیسہ آتا تھا، کیونکہ اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے سال حکومت کی، تقریباً 10 سال سے کچھ اوپر، تو اسلامی حکومت اسی دور میں بہت پھیل گئی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12.5 سال خلافت کی، تو اسلامی حکومت جو تھی مزید ایکسپینڈ ہو گئی تھی. تو بہت کچھ آتا تھا بیت المال میں اور بہت مال اکٹھا ہوتا تھا، اور اس کو صرف جمع کر کے نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو وہ مسلمانوں میں بہت ہی ڈسپلن طریقے سے اس کی تقسیم فرماتے تھے. بوڑھے لوگوں کے لیے الگ وظائف تھے، جوانوں کے لیے الگ، اس میں سے ان کو اسلحہ بہم پہنچانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، شادی بیاہ میں مہر کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے. اسی طرح سے چھوٹے بچوں کے وظیفے، اگر وہ دودھ پیتے بچے ہیں تو الگ، پھر ان عورتوں کے لیے الگ جو بیوہ ہیں، محتاج ہیں، کوئی ان کے خبرگیری کرنے والا نہیں ہے. تو اس مال میں سے ان لوگوں کو وظائف دیے جاتے تھے، اور اس کے لیے پورا ایک نظام تھا. یہ نہیں تھا کہ جو آیا بس اس کو جو ہیفیزٹلی دے دیا گیا اور جو اس نے مانگا وہ اس کو دے دیا گیا، بلکہ ایک نظام کے تحت ایک مقررہ رقم ہوا کرتی تھی جو ان لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ مہینے میں یا پھر ہفتے میں ان کے لیے مقرر کی جاتی تھی اور ان کو دی جاتی تھی، تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے والے ہوں. اور جو مال آ رہا ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے، لہٰذا ان میں ہی تقسیم کیا جائے. اسی طرح ذمہ داریوں کی تقسیم میں بھی انہوں نے جس طرح سے حکمت کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ مختلف علاقوں کے کام مختلف لوگوں کے انہوں نے سپرد کیے تھے. جس طرح کہ ہر ملازم جس کام کا مکلف ٹھہرایا گیا، یعنی جو کام جس کے سمجھا گیا کہ اس کے اندر یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو وہ کام دیا گیا. اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ یہ جو ہے فلاں کے خاندان کا شخص ہے یا یہ بہت معتبر قبیلے کا شخص ہے لہٰذا اس کو تو گورنر بنا دیا جائے اور باقی کو اس کے ماتحت کر دیا جائے. اس طرح نہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داریاں دی تھیں. اور جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا تھا، یعنی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی اسی نظام کو اپنایا تھا. اسی طرح انہوں نے باصلاحیت لوگوں سے بھی استفادہ کیا تھا، اور قابل اور باصلاحیت لوگوں کے قدر
امت کو ان کے ادب و احترام کی تلقین، ان سے ان کے شایع نشان سلوک، ان کے حقوق کا خیال، ان کی صلاحیتوں اور تجربات سے فائدہ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم خوبیوں میں سے ہے۔ انہی خوبیوں نے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں اقتدار اور عزت و شرف سے نوازا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ خوبی نمایاں تھی۔ اس کا اندازہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان سے ایک ہی قرأت پر قرآن جمع کرنے میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ واقعہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک بالکل الگ سپریٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے، یا اگر گنجائش بنی کہ شہادت والے واقعے کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ شامل کریں گے، ورنہ تو پھر مزید کلاس ہم اس کے سلسلے میں رکھیں گے، کیونکہ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے یا ان کا کام ہے، یہ بڑا اہم کام ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا عثمانی مصحف، تو اس سے ہماری کیا مراد ہے، اس کام کو انہوں نے کس طرح انجام دیا، اس کام میں کیا 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 گیا، کس طرح سے کچھ لوگوں نے اس کام کو ان کے حق میں ایک طرح سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ کون لوگ ہیں، اور اس کام کو انہوں نے کتنی اہمیت کے ساتھ کیا اور کن لوگوں کے سپرد کیا جو واقعی اس کے اہل تھے۔ اور یہ واقعی ایک ایسا باب ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو یا قرآن کے اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں معلومات ضروری ہیں۔ قرآن کو کس طرح اکٹھا کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کس طرح تھا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کیا کارنامے انجام دیے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کتنی محنت کی، لوگوں کی باتیں سنی، اس کے باوجود قرآن کو ایک قرأت پر اس طرح جمع کیا جو آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اسی پر لوگ قائم ہیں، اور امت متحد ہے قرآن کے اس نسخے پر اور قرآن کی اس قرأت پر۔ تو یہ کس کے نتیجے میں عمل میں آئی تھی یہ بات، کہ انہوں نے صاحب استعداد لوگوں پر بھروسہ کیا تھا، انہوں نے ہر ایک کے سپرد یا ہر کسی کے کو اس کا منصب یا عہدہ یا مال دیکھتے ہوئے اس کام کا اہل نہیں سمجھا تھا، بلکہ جو اہل تھا اس کو ہی اس کام کو کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے مددگار بھی انہوں نے فراہم کیے تھے اس استعداد کے کہ جو اس کام کو کر سکیں۔ لہٰذا یہ ایک اہم کام تھا، اور ان کی ایک بہت بڑی صلاحیت تھی کہ انہوں نے جس شخص کو اس لائق سمجھا اس کے سپرد یہ کام کیا، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ قرآن کو اکٹھا کرنا، اس کی تدوین، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، کیونکہ اس پر امت کے اتحاد کی بنیاد تھی۔ لہٰذا انہوں نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کام کو کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، آج وقت اتنا نہیں ہے، وہ مکمل نہیں ہو پائے گا، ایک نیا ٹاپک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جن مناقب کے بارے میں پڑھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کا اپنے گھروں میں تذکرہ کرنے والا اور خاص طور سے اپنے بچوں کے سامنے اس کو دہرانے والا بنائے، تاکہ وہ بھی اس اہمیت کو سمجھیں، اور ان کی نظر میں بھی یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے خلفائے راشدین ہیں، حقیقت میں ان کا رول ماڈل یہی بنے، بجائے اس کے کہ وہ دنیا میں الٹے سیدھے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آگے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس۔